خروج 25 باب۔ اور خدا نے موسیٰ کو فرمایا، بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نذر لائیں، اور تم انہی سے میرے لیے نذر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں، اور جن چیزوں کی نذر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں: سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور باریک کتان اور بکری کی پشم اور مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تسخ کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور چراغ کے لیے تیل اور مسح کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مصالحہ اور سنگ سلیمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈھانا، اور اس کے اوپر گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا، 2 کڑے ایک طرف ہوں اور 2 ہی دوسری طرف، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان پر سونا منڈھنا، اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ ان کے سہارے صندوق اٹھ جائے، چوبیں صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں۔ اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا، اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ ہو، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گڑھ کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں، اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں، اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ اور تو 2 ہاتھ لمبائی اور 1 ہاتھ چوڑائی اور 1.5 ہاتھ اونچائی کیکر کی لکڑی کی ایک میز بھی بنانا، اور اس کو خالص سونے سے منڈھنا، اور اس کے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے چوگرد 4 انگل چوڑی ایک کنگنی لگانا، اور اس کنگنی کے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور سونے کے 4 کڑے اس کے لیے بنا کر ان کڑوں کو چاروں کونوں میں لگانا جو چاروں پایوں کے مقابل ہوں گے، اور کڑے کنگنی کے پاس ہی ہوں تاکہ چوبوں کے واسطے جن کے سہارے میز اٹھائی جائے گھروں کا کام دیں، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے منڈھنا تاکہ میز انہی سے اٹھائی جائے، اور تو اس کے طباق اور چمچے اور آفتابے اور انڈھیلنے کے بڑے بڑے کٹورے سب خالص سونے کے بنانا، اور تو اس میز پر نظر کی روٹیاں ہمیشہ میرے روبرو رکھنا، اور تو خالص سونے کا ایک شمعدان بنانا، وہ شمعدان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں، اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، اور اس کے دونوں پہلوؤں سے
6 شاخیں باہر کو نکلتی ہوں۔ 3 شاخیں شمادان کے ایک پہلو سے نکلیں اور 3 دوسرے پہلو سے۔ ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو۔ اسی طرح شمادان کی چھٹوں شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو، اور خود شمادان میں بادام کے پھول کی صورت کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں، اور 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں۔ شمادان کی چھٹوں باہر کو نکلی ہوئی شاخیں ایسی ہوں، یعنی لٹو اور شاخیں اور شمادان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں۔ یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنایا جائے، اور تو اس کے لیے 7 چراغ بنانا۔ یہی چراغ جلائے جائیں تاکہ شمادان کے سامنے روشنی ہو، اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہوں۔ شمادان اور یہ سب ظروف ایک کنتار سونے کے بنے ہوئے ہوں، اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا بنانا۔